بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلد کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے، تو فرمایا قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ اجوا کھجور کے 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقا کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے، اور یورید عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے۔ اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے، اور مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، گھیردار لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت ہے، اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، گدی میں بچھنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جوٹھا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، قطار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا، اور 2 عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا، لیموں اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس سے بدلتی ہے۔ فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ ابن مکفیٰ کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا اور پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے، لیکن فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استنجا کر لینا گو جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نہ کرے تو امید ہے کہ نقصان نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مکفیٰ کا یہ بھی قول ہے کہ جس کو احتلام ہو اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بچہ پاگل یا کم عقل پیدا ہوا تو اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، اور کسی نادان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے مگر کوئی مضرت نہیں دیکھی، اس لیے کہ چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے، اور پہلی بار ہی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ رہے۔ مشہور ہے کہ جمع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے بخار کا خطرہ ہے، مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے، اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی اور خریف کے موسم میں جمع کی کثرت مضر ہے، مگر سردی اور ربیع کے موسم میں چندہ مضر نہیں، البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے۔ خالی پیٹ جمع سے وہ مضرت نہیں ہوتی جو پر معدہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور ثقیل مزاج یعنی کند ذہن ہوتی ہے،
اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت، چست چالاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے، جمع نہیں کرنا چاہیے، کہ اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے، اس سے سنگدلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جمع سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اور جمع میں کچھ منافع ہیں تو کچھ منفرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ کہ غم کا ازالہ یا اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے۔ غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہوتی ہے۔ طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جمع کی مضرتیں یہ ہیں کہ اس سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ خصوصاً جس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو، ایسے شخص کو جمع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جمع کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچے کے گونگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جمع ضعف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے، اور مریضہ سے جمع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے۔ بعض اتباع غسل سے پہلے دوبارہ جمع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کرتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، اور آپ تو امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے۔ اگر اس میں کچھ بھی معذرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ کھڑے ہو کر مجامعت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے بدن میں ضعف آتا ہے۔ فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن معدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ، اس سے پوچھئے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا تھا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدل لے کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس میں اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے معدے سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اسی طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں، کہ یہ معذور ہے اور بوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توبہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدے کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل مثلاً سیب، زرد آلو، انگور، منکا وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدہ میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا جائے اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد پانی پیا جائے، اس سے معذرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے، ایسے وقت 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پیے، اس سے معذرت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ کھاتا ہے اور پھر نکرس کے درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ اور کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیذ اور دودھ جمع کرتا ہے وہ برس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔
کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بینائی کے لیے مضر ہے اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں، اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا اکٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا مضر نہیں جتنا کہ بعد میں ہے۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلا پیا ہوا پانی ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اور بار بار کھڑے کھڑے کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی ایک امراض کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضر والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو، بشرط یہ کہ سخت نہ ہو گئی ہو، اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضر والا وہ ہے جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قرب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ دودھ یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے نہ کھائے، اور زرد آلو اگر کچا ہو تو معدہ کو کمزور کرتا ہے۔ کھجور، منکا اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسوڑھوں کو خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو یا کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے، اور تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہیں۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید نہیں، اور مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے مگر اس کا کثرت دانتوں کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ مسور قلب میں رکت پیدا کرتے ہیں اور خون کو صاف، البتہ زیادہ استعمال دانتوں کو مضر ہے، اور کدو دماغی قوت بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ حمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے، اور بھرے معدے جانے سے پیٹ کی تکلیف اور انتڑیوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام میں جائے۔ ابن مکفا کہتے ہیں کہ جو شخص پر معدہ حمام میں جاتا ہے اور کولون کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے، اور تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور کولنج کا شکار ہو جائے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور حمام میں جاتے وقت دفتن اس میں داخل نہ ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ایک کمرہ میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہو، اور نکلتے وقت بھی یوں ہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اور نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام جانا سردی کی بنسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے کہ اس سے کسی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے، اور سر کو بھی ڈھانپے رکھے کہ سر درد نہ ہو جائے۔ زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن رات قبل اور ایک دن رات بعد مجامعت نہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے اور بدن کو سیاہ کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہ ہو۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔